علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر، ان کے افکار پر، اور انہوں نے جو مسلمانوں کے لیے اور جو یہ پاکستان کے عوام کے لیے خاص انہوں نے جو پیغامات دیے ہیں اس پر ہم بھرپور طریقے سے بات کر رہے ہیں۔ جو میرا پہلا سوال آپ سے وہ یہ ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے ایک بھرپور جد و جہد کی، جو ان کی پوری سٹرگل ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ ہماری جو نظام تعلیم تھا ہمارے پاس وہ تھا جو کہ ہمارا مدرسوں میں پڑھایا جاتا تھا۔ اب وہ جو مدرسوں میں پڑھایا جاتا تھا اس میں سائنس اور ٹیکنالوجی نہیں تھی۔ اب وہ سارے کا سارا ہمارا عام زندگی گزارنے کے لیے بہت اچھا ہمارا سسٹم ہے، پروگرام ہے وہ والا، لیکن اس میں سائنس اور ٹیکنالوجی نہیں تھی، اور اس میں ریاضی نہیں تھی، اور اس میں جو ہے وہ فزکس اور کیمسٹری نہیں تھی۔ یعنی آپ نہ تو سائنس موجود تھی اور نہ ٹیکنالوجی موجود تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، بیسٹ نیشن تعلیم دوست آگاہی پروگرام کے ساتھ آپ کا بھائی الفت رسول جویہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، ہم بہترین قوم کی تشکیل کے لیے میدان عمل میں ہیں، اور اس سلسلے میں مفکر پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات ہیں۔ انہوں نے اپنی شاعری میں، اپنے افکار میں قوم کو، امت مسلمہ کو انہوں نے جو پیش کیا، اس پر ہم مختلف پروگرام مرتب کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ تسلسل کے ساتھ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ تو آج بیسٹ نیشن کے اسٹوڈیو میں ہم علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے افکار پر ایک اور پروگرام ترتیب دیا ہے۔ اس وقت اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں ایک بہت ہی بہترین شخصیت، جو کہ مائنڈ سائنس کے بھی ایک بہترین اسکالر ہیں، اور اقبالیات پر بھی ان کا پوری دسترس ہے، اور اس میں ان کی خاصی وسیع اسٹڈی ہے۔ جناب راؤ محمد اسلم خان صاحب۔ جی راؤ صاحب، کیسے مزاج؟ جی تھینک یو جی میاں صاحب، تھینک یو۔ میں آپ کو بیسٹ نیشن کے اسٹوڈیو میں ویلکم کرتا ہوں، اور ہم چونکہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر، ان کے افکار پر، اور انہوں نے جو مسلمانوں کے لیے اور جو یہ پاکستان کے عوام کے لیے خاص انہوں نے جو پیغامات دیے ہیں اس پر ہم بھرپور طریقے سے بات کر رہے ہیں۔ جو میرا پہلا سوال آپ سے وہ یہ ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے ایک بھرپور جد و جہد کی ایک الگ ریاست بنانے کے لیے۔ راؤ صاحب، جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ 1905 سے لے کر 1938 تک مسلم لیگ سے وابستہ رہے، اور ان 33 سال میں ان کا پورا فوکس اس پر تھا کہ بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست ہونی چاہیے، تاکہ ہم اپنے دین کے مطابق، اپنے افکار کے مطابق، اور اپنی جو خاص روایات ہیں اس کے مطابق ہم ایک بہترین قوم کی حیثیت سے ہم اپنی زندگی بسر کر سکیں، اور ہم اقوام عالم کو اور انسانیت کو ہم ڈیلیور کر سکیں۔ تو بیسک سوچ ان کی یہ تھی، اور اس سلسلے میں انہوں نے بھرپور کوشش کی، اور پھر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جب انگلینڈ میں تھے تو 17 خطوط تسلسل کے ساتھ انہیں لکھے، اور یہ ان کا ایک، میں سمجھتا ہوں کہ مصمم ارادہ جو ہوتا ہے وہ کتنے مخلص تھے بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے۔ تو ان کی اسی کاوش کی وجہ سے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ واپس آئے۔ جو ان کی پوری سٹرگل ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ اس کے ہم بیک سائڈ پہ جاتے ہیں، تھوڑا سا بیک فلیش کرتے ہیں کہ جب ہماری حکومت ختم ہو گئی، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا، پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ جب حکومت ختم ہو گئی تو ایک شخص ایسا تھا، کیونکہ ہماری جو نظام تعلیم تھا ہمارے پاس وہ تھا جو کہ ہمارا مدرسوں میں پڑھایا جاتا تھا۔ اب وہ جو مدرسوں میں پڑھایا جاتا تھا اس میں سائنس اور ٹیکنالوجی نہیں تھی۔ اب وہ سارے کا سارا ہمارا عام زندگی گزارنے کے لیے بہت اچھا ہمارا سسٹم ہے، پروگرام ہے وہ والا، لیکن اس میں سائنس اور ٹیکنالوجی نہیں تھی، اور اس میں ریاضی نہیں تھی، اور اس میں جو ہے وہ فزکس اور کیمسٹری نہیں تھی۔ یعنی آپ نہ تو سائنس موجود تھی اور نہ ٹیکنالوجی موجود تھی۔ تو مسلمان جو تھے وہ تھوڑا سا بیک فٹ پہ چلے گئے تھے، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے سر سید احمد خان نے لوگوں کو بتایا کہ بھائی ہمیں انگریزی کو بھی سیکھنا ہے، ہمیں سائنس کو بھی سیکھنا ہے، ہمیں ٹیکنالوجی کو سیکھنا ہے، اور ساتھ ساتھ ہمارے اسلامک علوم ہے، جو خاص کر جو فقہ ہے، ہمارا قرآن ہے، جو حدیث ہے، اور اس کے ساتھ جو ہمارا علم الکلام ہے، اس کو بھی ہم نے لے کے چلنا ہے۔ اب دونوں چیزوں کو جب ہم لے کے چلیں گے، دو چیزوں کو مشترک طور پہ، تو اس سے مراد ہے کہ ہم اس دنیا کو، میں ایک مثال کے ذریعے آپ کو بات بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ایک دفعہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نظم لکھی، 3 شعر ہیں اس کے، وہ کہتے ہیں کہ یہی آدم ہے سلطان بحر و بر کا، کہ اللہ کریم کہ یہ وہ آدم ہے جس کو تو نے 2 چیزوں سے نواز دیا، کہ
کہ تمام خشکی بھی اس کو دے دی اور تمام تری بھی اس کو دے دی. کہوں کیا ماجرا اس بے بصر کا, لیکن اللہ کریم یہ تو بے بصر ہے, یہ تو اندھا ہے, اس کو تو نظر ہی کچھ نہیں آتا. کیوں کہ اس نے 3 کام کرنے تھے, یعنی یہی آدم سلطان بحر و بر کا. کہوں کیا ماجرا اس بے بصر کا, نہ خود بھی نہ خدا بھی نہ جہاں بھی, یہی شاہکار ہے تیرے ہنر کا. کہ اللہ کریم اس نے 3 کام کر کے اس دنیا پہ سے جانا تھا. پہلا کام کرنا تھا اپنے آپ کو پہچاننا تھا, دوسرا کام اس نے اپنے کریٹر کو پہچاننا تھا, تیسرا کام اس نے اس کائنات کے اندر جو کاسمک لا ہے, جو فزیکل لا ہے, ان کو سمجھنا تھا. اب سوال یہ تھا کہ کیا وہ جو لوگ تھے جو مدرسوں میں پڑھتے تھے اس وقت, جو ہمارے پاس نظام تعلیم موجود تھا, تو انہوں نے کہا کہ یہ تینوں چیزیں ہمیں نہیں دیتا. سر سید احمد خان صاحب تھے, انہوں نے ہمیں ایک یونیورسٹی بنا کے دی, محمدن کالج کا ابتدا کی, اور اس سے پھر آپ کے پاس ایک نئی نسل تیار ہوئی, جو نئی نسل تیار ہوئی جو علوم میں قرآن مجید کی علوم کو سمجھتی. اب دوسری بات ہے کہ جب میں دفعہ عمرہ کرنے کے لیے گیا سعودی عرب میں, تو میں حیران ہو گیا. وہاں پہ ایک ایرانی آدمی تھا, تو اس سے میری ملاقات ہوئی, طارق نام تھا اس کا. میں نے اس سے پوچھا, سوال کیا کہ آپ کا ایران کے اندر انقلاب کیسے آیا؟ تو اس نے کہا جی کہ ہمارا تو اقبال لاہوری کی وجہ سے. تو میں نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا فارسی کا وہ کلام جو اقبال نے فارسی میں لکھا ہے اپنے, اس کتابوں کے ہمارے یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے, ہمارے مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے وہ والا, اور اس کے ذریعے وہاں پہ انقلاب آیا. میں ایک اور مثال دیتا ہوں, مجھے جانے کا اتفاق ہوا ازبکستان میں, تو وہاں پہ ایک کانفرنس ہو رہی تھی جو اقبال کے اوپر کانفرنس تھی. تو میں نے جب ان سے پوچھا کہ آپ نے رشیا سے دوبارہ آزادی کیسے حاصل کی, تو وہ انہوں نے بھی کہا کہ اقبال لاہوری. تو میں نے کہا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ انہوں نے تو ایک انقلاب آ گیا, وہاں پہ آزادی حاصل کر لی, لیکن ہم نے ابھی تک آزادی حاصل نہیں کی. تو اس نے پھر میں بتایا کہ میں نے آ کر کے پھر اس کا مطالعہ کیا. جب میں پاکستان میں دوبارہ واپس آیا تو میں نے سب سے پہلے قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کی, اور جب میں نے قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کی تو پھر میں نے کہا کہ میں اقبال کو بھی سمجھتا ہوں. اچھا, میں نے ایک چیز دیکھی ہے زندگی کے اندر, اقبال نے نا اللہ کریم سے ایک بات کی ہے کہ اے اللہ کریم, کہ اگر میں نے ایک لفظ بھی اپنی شاعری کا قرآن مجید سے, فرقان حمید کی جو تعلیمات ہے اس سے مختلف لکھا ہو, تو مجھے روز قیامت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاؤں کا بوسہ مجھے نصیب نہ ہو. اب اتنا بڑا کلیم کوئی کر سکتا ہے کہ بہت بڑی بات ہے, اخلاص کا بہت اعلیٰ تک. تو میں نے پھر اقبال کو نا قریب سے پڑھنے کی کوشش کی. ان کے لیے مجھے بریگیڈیئر وحید الزمان صاحب کے پاس جانا پڑا, بہت بڑے ہمارے اسکالر ہیں, سلطان خان صاحب کے پاس جانا پڑا, اور اس طرح انیس الرحمان ثاقب کے پاس جانا پڑا, تاکہ میں اقبال کی اس شاعری کو سمجھ سکوں جو فارسی میں ہے, اردو میں ہے, اور خاص کر جس کے اندر موٹیویشن ہے. اگر قومیں جو ہے نا بہت عرصہ تک غلامی کاٹ لیتی ہیں, تو اب میں ایک مثال کے ذریعے آپ کو اور بتاتا ہوں. ایک دفعہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر میں موجود تھے, سو کے اٹھے ہیں, تو ان کی وائف کہنے لگی کہ کیا بات ہے اقبال, آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ ہاں میری آنکھوں میں آنسو ہیں. آنکھوں کے آنسو پوچھ کے کہنے لگے کہ آپ کہا کہ کیا بات ہے, آپ کوئی خواب دیکھا؟ اس نے کہا ہاں میں نے خواب دیکھا. اس نے کہا خواب میں کیا دیکھا؟ اس نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک جگہ پہ کچھ باز ہیں, شاہین ہیں. تو میں نے شاہینوں کو کہا اے شاہینوں, تمہاری فیملیاں دیکھو آسمانوں میں اٹھ رہی ہیں, تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے زمین کے لیے بنایا ہی نہیں, تم تو آسمانوں کے لیے بنے ہوئے. جو ان کا بوڑھا شاہین تھا اس نے کہا کہ اقبال تم ہمیں کس مصیبت میں ڈالنا چاہتے ہو؟ ہمیں اولاد کے لیے بیویاں دی ہوئی ہیں, اولاد موجود ہے, اور کھانے کے لیے ہمارے جو برتن بھرے ہوئے ہیں, تو آپ ہمیں اڑنے پہ کیوں مجبور کر رہے ہیں؟ تو کہتا ہے کہ میری آنکھ کھلی تو میری آنکھوں میں آنسو تھے, اور میں نے دیکھا کہ میں کس قوم کو پڑھانا چاہتا ہوں, کس قوم کو بتانا چاہتا ہوں, کس قوم کو میں آگے لانا چاہتا ہوں. تو بنیادی طور پہ جب انسان بہت عرصہ تک غلامی کاٹ لیتا ہے تو اس کے اندر وہ غلامانہ ذہنیت ڈیولپ ہو جاتی ہے. اس کے جو 84 بلین سیل ہیں وہ ایکٹیو زون میں نہیں رہتے, وہ پیسیو زون میں چلے جاتے ہیں. تو اقبال کی پوری شاعری جو ہے وہ آپ کو پیسیو زون سے ایکٹیو زون میں لے کے آتی ہے. اور میں سمجھ سکتا ہوں کہ اقبال جو ہے اس سے بڑا شاعر دنیا میں پیدا ہی نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہ ایک ہی وقت میں فلاسفر ہے, وہ ایک ہی وقت میں جو ہے وہ ریفارمر ہے, اور ایک ہی وقت میں جو ہے وہ بہت بڑا ایک رائٹر ہے. اور دوسری بات اہم تھی کہ اس کے اندر ایک بڑی اہم چیز تھی, وہ لوگوں کو پہچان سکتا تھا. علامہ محمد اقبال نے جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو 17 خط لکھے تو ایک صحافی نے آ کے کہا کہ کیا بات ہے ایسی, محمد علی میں کیا ایسی بات ہے, جناح میں ایسی بات کیا ہے کہ آپ انہی کو خط لکھتے ہیں؟
اس نے کہا کہ وہ اقبال کو میں سمجھتا ہوں اور وہ قوم کو سمجھتا ہے. واہ بہت خوب. اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ وہ اچھا وہ آج مجھے سب سے بڑے افسوس کی بات بھی بتانی پڑے گی کہ آج اقبال کے وہ 17 جو خط ہیں وہ کسی بھی لائبریری میں موجود نہیں ہیں. یہ بہت بڑا ہمارے ساتھ ظلم ہوا. میں ایک اور مثال آپ کو دوں گا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی جو منیرہ ہے، ایک ہی بیٹی ہے ان کے بھائی تو انتقال کر گئے ہوئے جاوید اقبال صاحب. تو وہ ایک دن بیٹھی ہیں تو ان سے کسی نے سوال کیا. اس نے کہا کہ کبھی افسوس بھی ہوا زندگی میں؟ تو کہنے لگی ہاں مجھے افسوس ہوا. اس نے کہا کیا افسوس ہوا؟ اس نے کہا کہ افسوس مجھے یہ ہوا کہ میرے ابو، جب میں 5 سال کی تھی تو میرے ابو جو ہیں وہ قرآن مجید پڑھا کرتے تھے، اور اتنا قرآن مجید وہ رات کو پڑھا کرتے تھے کہ ان کی آنکھوں سے جو آنسو بہتے تھے اس سے وہ قرآن بھیگ جاتا تھا. اللہ اکبر. بھیگ جاتا تھا. تو کہتی پھر مجھے آواز دیتے تھے منیرہ تمہیں آتی تھی کہ گڑیا آؤ، تو میں پھر وہ دھوم میں رکھ دیتی تھی تاکہ وہ سوکھ جائے، اور اس کے بعد پھر وہ واپس آ جاتا تھا قرآن مجید میں، پھر میں ان کو واپس کر دیتی تھی. تو ایک دن کیا ہوا جب اقبال کا انتقال ہو گیا، وقت گزر گیا، تو کہتی میں اس قرآن کو بار بار دیکھ لیا کرتی تھی، اس لیے کہ وہ میرے باپ کا قرآن ہے، اور یہ کہ میری وابستگی اس قرآن کے ساتھ ہے. اور ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ قرآن اترا ہوا ہے، تو انسان کو ایمان کا ہمارا حصہ بھی تو ہے. کہتی کہ ایک دن میرے پاس ایک حضرت صاحب آئے، کوئی کسی مسجد کے خطیب تھے، تو آ کے کہنے لگے کہ جی آپ کے پاس سنا ہے کہ قرآن مجید ہے وہ اقبال کا. اس نے کہا ہاں جی میرے پاس ہے. کہنا لانا ذرا. تو وہ لے کے آیا اور اس نے گاڑی میں رکھا اور وہ چلا گیا، اور اس کے بعد مجھے واپس نہیں دیا وہ. تو کہتی آج بھی میرے پاس کچھ بھی نہ ہوتا تو آج وہ قرآن مجید میرے پاس ہوتا تو مجھے بڑا ہی ایک حوصلہ تھا، کیونکہ ہمارے گھروں میں جب قرآن مجید پڑھا ہوا ہوتا ہے تو ہمیں ایک حوصلہ سا ہوتا ہے کہ یہاں پہ کوئی چیز ایسی جو نیگیٹو ہے وہ ہمارے گھر میں داخل نہیں ہو سکتی. تو کہتی میرے ذہن میں یہ بات ہمیشہ رہتی تھی. جی بالکل، جو آپ نے یہ لاسٹ میں بات کی، یہ ہمارے معاشرے کے رویے ہیں. میری بہنوں اور بھائیوں، ہم بڑے بڑے نایاب قرآن مجید کے نسخے اس لیے اپنے پاس سجا کر رکھتے ہیں کہ جناب میرے پاس وہ پرانا قدیم نسخہ موجود ہے، میرے پاس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فلاں نشانی موجود ہے. کاش ہم ان نشانیوں کو محفوظ کرنے کی بجائے ان کو پوری طرح ان کی جو تعلیمات ہیں اس پر عمل کریں تو ہم یقیناً حقیقی معنوں میں ایک بہترین قوم بن سکتے ہیں. ابھی راز صاحب جیسے فرما رہے تھے، جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا فلسفہ ہے، جو ان کی زندگی کا اگر ہم ڈیپلی مظاہرہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہمارے لیے کتنی بڑی اللہ کی رحمت تھے، ایک نعمت تھے. اور ان کے ہر افکار میں اتنا اخلاص ہے، اتنا درد ہے، اور اتنی چاہت ہے، اور اتنی اس میں جو وسعت ہے کہ ہم اور ہماری زندگیاں ایک بہترین انسان کے طور پر ہم دنیا میں ہم گزار سکتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہماری آخرت بھی بہترین ہو سکتی ہے. کیونکہ دنیا اور آخرت دونوں جہان ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. ایک مومن کا، ایک مسلمان کا، اور ایک سچے انسان کا یہ ایمان ہے. تو میری بہنوں اور بھائیوں، جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا جو فلسفہ حیات ہے وہ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، شاید ابھی ہم اس سے پوری طرح آگاہ نہیں ہیں. بیسٹ نیشن ویلفیئر آرگنائزیشن انشاءاللہ پوری طرح پرعزم ہے کہ ہم مصور پاکستان علامہ محمد اقبال کے جو افکار ہیں، جو ان کی شاعری ہے، جو وہ قوم تک پہنچانا چاہتے تھے اور جو انہوں نے قوم کے لکھی ہے، اس کے ایک ایک صفحے کو، ایک ایک اس کے اہم نکات ہیں ان کو آپ کے سامنے کھول کر رکھیں. ہم راؤ محمد اسلم جیسے جو بہترین اسکالر ہیں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے، جس کی انہوں نے اسٹڈی کی ہے، اس کے فلسفے کو کسی حد تک سمجھتے ہیں، ان کو ہم بیسٹ نیشن کے پلیٹ فارم سے گاہے بگائے ہم انہیں دعوت دیتے رہیں گے، اور ہم اس تسلسل کو جاری رکھیں گے. اور اس کے لیے ہماری کوشش ہے کہ پاکستان کے عوام اور پاکستان کے خاص کر نوجوان اس فلسفے کو سمجھیں، کیونکہ اگر اس پاکستان کے نظام کو بدلنا ہے، اس پاکستان کے حالات کو بدلنا ہے، اور ہم نے ایک بہترین قوم بن کر ہم نے اپنے حصے کا کردار ادا کرنا ہے، ہم نے اقبال کے شاہین کا کردار ادا کرنا ہے، تو پھر ہمیں جاگنا ہوگا. ہمیں اقبال کے فلسفے اور اقبال کی شاعری کو سمجھنا ہوگا، اور یہ ہمارے لیے
कुरान के बाद और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं, उसके बाद मैं समझता हूँ कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने जो हमारे लिए पैगामात छोड़े हैं, जो हमारे लिए उन्होंने एक बेहतरीन कलाम छोड़ा है, उसको हम पूरी तरह पूरे जज्बे के साथ उसको हम लें, सुने, समझें, उस पर अमल पैरा हों, तो यकीनन हम एक बेहतरीन कौम बनकर इस पाक धरती को सर्व कर सकते हैं। तो मेरी बहनों और भाइयों, इंशाअल्लाह ताला ये प्रोग्राम का तसलसल जारी रहेगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और इंशाअल्लाह ताला हम इस पाक धरती के आम आदमी को एक बेहतरीन इंसान बनाने के लिए और इसे एक बेहतरीन कौम बनाने के लिए पुरज़म हैं, मैदान अमल में हैं। हम तरबियत व तालीम, सेहत और नौजवानों को ख़ासकर जदीद जो इस वक्त की टेक्नोलॉजी है उससे वाबस्ता करके हम उन्हें रोज़गार भी फराहम करने के लिए पुरज़म है और उन्हें एक सही सिमत देने के लिए भी मैदान अमल में है। तो हमारा मुस्तकबिल जो है, हमारे नौजवान, मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरी बेटियां, मेरे बेटे वो हैं और हम इंशाअल्लाह ताला ये जो कौम का दर्द रखते हैं, जो बेहतरीन स्कॉलर्स हैं, इनको हम बेस्ट नेशनल के प्लेटफॉर्म पर ऑन बोर्ड लेकर तसलसल के साथ दिन रात हम कोशिश का अवश्य कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला जिस हद तक मुमकिन हो सका हम पाकिस्तान के नौजवानों को और ख्वातीन को हम एम्पावर करने के लिए हम अपनी पूरी कोशिश और काविश जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया। आज के इस प्रोग्राम के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगले प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम।